اب ذرا سیاسی معاملات پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو دائر ریفرنس ہے اس سے متعلق ایک اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے شامل کرتے ہیں، جہاں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی متفرق درخواستوں کی سماعت آج ہو رہی ہے، جس میں خود انہیں پیش ہونا تھا، لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیاد پر حاضری سے استثناء طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خراب صحت اور جاری علاج کی وجہ سے سرنڈر نہیں ہو سکتے۔ ان کے وکلا نے استدعا کی کہ نواز شریف کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیرون ملک سے علاج چھوڑ کر واپس آئیں اور عدالت میں پیش ہوں۔ حالانکہ عدالت کا کہنا تھا کہ 10 ستمبر تک پیش نہ ہونے کی صورت میں مجرم نواز شریف کو اشتہاری قرار بھی دیا جا سکتا ہے۔ 4 ستمبر کی میڈیکل رپورٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہائپر ٹینشن، شوگر، امراض قلب سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے دائر درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیان حلفی میں طے ہوا تھا کہ حکومت پہلے صحت کا پتہ کرے گی، لیکن وفاقی حکومت نے اس بارے میں پتہ لگانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ وفاق کے پاس صحت سے متعلق کوئی مستند معلومات نہیں، ڈاکٹروں نے ابھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ واپسی کے سفر کے لیے فٹ ہوں۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ اسی ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی سمیت 4 دوسرے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس صورتحال میں معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے منع کیا ہے۔ اس طرح کی ڈرامہ بازی ہم بانی متحدہ کی بھی دیکھتے رہے۔ کیا کہا شہباز گل صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ چند دن پہلے بیان آ رہے تھے صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، ہم نے منع کیا کہ واپس نہ آئیں۔ یہ ڈرامہ ہم الطاف حسین صاحب کا دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہوتے تھے میں نے واپس آنا ہے، ان کی کمیٹی کہتی تھی آپ پلیز واپس نہ آئیں، جیسے وہ کہتے تھے نا نہیں بھائی، رو رو کے کہتے تھے۔ اب یہ بھی کہہ رہے نہیں میاں صاحب نے کوئی نہیں جے آنا۔ جو شیر کی کھال کے اندر ایک بکری تھی وہ بھاگ گئے ہیں، میاں صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں، تو یہاں آ کے اپنے گناہوں کی کفارہ ادا کریں، جیل بھگتیں۔ وہ بیمار نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے 3 دفعہ میں انہیں جیل میں ملا، مجھے تب سے پتا تھا وہ بیمار نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے میں سخت بیمار ہوں نہیں آ سکتا، ان کی نبض پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے پتا ہے انہیں کیا بیماری۔ اسی حوالے سے ذرا مزید جانیں گے اور دیکھیں گے کہ لندن سے کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ جانیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان کا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو رپورٹس پاکستان بھیجی گئی ہیں ان میں نواز شریف کے ذاتی معالجین نے کیا لکھ کر بھیجا ہے؟ بالکل، جب گزشتہ برس نومبر میں میاں نواز شریف لندن آئے تو شروع میں ان کا علاج اور ان کا چیک اپ جو تھے وہ بڑے ریگولر تھے۔ ان کا پی ای ٹی اسکین کیا گیا، وہ مختلف ہسپتالوں کے اندر ریگولرلی جایا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی اور ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ بلکہ نواز شریف کی لندن آمد کے 4 دن بعد ڈاکٹر عدنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کے دماغ کو خون منتقل کرنے والی شریان جو ہے وہ 80% تک بند ہو چکی ہے اور انہیں وہ جو میجر سرجری ہے اس کی جلد ضرورت ہے، لیکن ابھی تک وہ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ شروع میں اب تو کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور اسپتالوں کے اندر جو ہے اس طرح کے آپریشن نہیں کیے جا رہے، لیکن مارچ تک جو ٹائم تھا اس دوران بھی آپریشن نہیں کیا گیا۔ اور ابھی دوبارہ سے جب ان کو عدالت کی طرف سے بلایا گیا ہے تو میڈیکل رپورٹس پھر پیش کی گئی ہیں ایک دفعہ عدالت کے اندر، اور ان کے اندر ڈاکٹر کی طرف سے بڑا واضح لکھا ہے جو کہ بالکل اتھینٹک رپورٹس ہیں، اور ان میں ڈاکٹرز کا یہ اوپینین ہے کہ نواز شریف کو اس صورتحال کے اندر پاکستان نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ لندن پہنچنے کے بعد ابتدا میں نواز شریف صاحب کی جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ باقاعدہ وہ جا بھی رہے ہیں اسپتال، چیک اپ بھی کرا رہے ہیں، اس وقت صورتحال خاصی پیچیدہ تھی۔ اب جو لندن سے معاملات آ رہے ہیں، جو اب رپورٹ بھی ڈسکس کی گئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہم نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرا صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں 2 میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کی ہے جو لندن کے اندر گزشتہ کئی سال سے میاں نواز شریف کا علاج کر رہے ہیں۔ ہالے اسٹریٹ میں بھی انہوں نے نواز شریف کا علاج کیا، اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ واشنگٹن سے ڈاکٹر فیاض شال کی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا ہے کہ ان کی جو میجر پروسیجر ہے اس سے پہلے انجیوگرافی کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں واک کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ نواز شریف کی اگر مصروفیات کی بات کی جائے تو وہ ریگولر واک کرتے ہیں کھلی جگہ کے اوپر، ان کے گھر کے قریب ہی ہائیڈ پارک ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو
हसन नवाज का दफ्तर है वहाँ पे भी वो रेगुलर जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने उन्हें देखा कि वहाँ पे उन्होंने चंद घंटे जो है हसन नवाज के दफ्तर के अंदर गुजारे। अगर पाकिस्तान वापसी के हवाले से बात की जाए तो जो लीगल यहाँ पे माहिरीन हैं उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ को वापस ले जाने के हवाले से 2 या 3 रास्ते अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक जो है वो जो एक्स्ट्राडिशन के हवाले से है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक्स्ट्राडिशन की दरखास्त करेगी, लेकिन पाकिस्तान और बरतानिया का आपस में एक्स्ट्राडिशन का कोई माहदा मौजूद नहीं है। अदालत के जरिए एक्स्ट्राडिशन ली जा सकती है, लेकिन उसमें भी अदालत जो है वो बहुत सारे पहलुओं को देखेगी, जिसमें पॉलिटिकल पहलू भी शामिल है कि क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं की गई पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जो केस है उनके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर, उसका भी जायजा लिया जाएगा और अदालत की मर्जी के बगैर जो है वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ले जाया जा सकता। अदालत जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो तिब्बी सूरत हाल है, जो उनकी मेडिकल कंडीशन है, उसको भी देखेगी, उसके हवाले से फैसला किया जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो इंटरपोल के जरिए वापस ले जाने का है। उसके अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि हमने इससे कबल देखा कि जब इसहाक डार को वापस ले जाने के हवाले से कोशिश की गई तो वो कोशिशें अभी तक नाकाम हुई हैं। जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं नवाज शरीफ के, दायमी वारंट गिरफ्तारी, वो भी अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ को नहीं सर्व किए गए और यहाँ पे इस किस्म की कोई भी मालूमात अभी तक हाई कमीशन की तरफ से नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और कुछ आम पहलुओं के हवाले से बात कर रहे थे, वो ऑप्शंस देख रहे थे जो कि बचते हैं कि किस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अज़मा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अज़मा, सबसे पहले तो बताइएगा कि एहतसाब अदालत ने कल साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया, दायमी वारंट भी और जायदाद की जब्ती का भी कहा गया है। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी इस हवाले से। यकीनन तकलीफ दे, लेकिन चूँकि अदालत का फ़ैसला है, हम इसको कानूनी फोरम पे इसका मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने मियां साहब की जो रीसेंट सर्टिफिकेट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने जमा करवाई हैं और अपील उनकी पेंडिंग है वहाँ पर। और ये कोई नई नहीं है, मुझे तो याद आता है कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से, तो वो आपको याद होगा ये इश्तिहारी और वो हाई जैकर भी हुए थे, फिर उनको उम्र कैद भी हुई थी और पता नहीं क्या क्या पहले भी हो चुका है, जायदाद की जब्तियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद वापस आकर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। तो ये सियासी लोगों के लिए ये सब हालात और वाक़यात के मुताबिक ये तमगे होते हैं जो मिलते हैं और हमें इन तमगों की बड़े हाई स्पिरिट्स में नज़र आ रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी कोई इन फाइटिंग चल रही है मुस्लिम लीग के अंदर, और उन्होंने जब मरीम नवाज़ साहिबा नायब पेशी के लिए आई थी तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो पत्थर है ये शहबाज शरीफ साहब की सियासत पे बरसाए गए हैं। आप कैसे देखती हैं मियां नवाज शरीफ के ना आने से मुस्लिम लीग के अंदर कोई स्प्लिट पैदा हो रहा है? एक तो ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया कि वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। हमारे साथ कई कंसल्टेशन जो पार्टी के अंदर हुई उसमें मियां साहब का ये राय थी कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन हम सब ने जो है वो ये फ़ैसला किया, पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि उनकी ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़िंदगी अल्लाह ताला एक ही दफ़ा देता है और उसको इमरान खान की ज़िद, उसके हसद और उसके इंतकाम की जो है नज़र कर देना वो कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट जमा करवाया था हमने, उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है और उसके एक एक लफ्ज़ पे हम कायम हैं कि जैसे ही डॉक्टर्स उनको फिट फॉर ट्रैवल कह देंगे वो फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उनको फिट फॉर ट्रैवल कहेंगे वो फौरी वतन वापस आएंगे। कहना था अज़मा बुखारी साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। और मुस्लिम लीग नून सीम्स टू बी इन वेरी हाई स्पिरिट। बिल्कुल, बड़े होपफुल लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, इसी वाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़याज़ साहब, कहिएगा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर करने की बजाय तिब्बी बुनियादों पर अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती वो वतन वापस नहीं आ सकते। तो अब ये बताएगा कि हुकूमत क्या करेगी उनको वतन वापसी, उनकी वतन वापसी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी देखें, कल अदालत के अंदर नवाज शरीफ साहब ने हस्ब साबिक और उनके वकला ने और उनकी फैमिली ने वही चलाकी, अय्यारी और मकारी करने की कोशिश की जो पिछले 4 सालों से वो करते रहे। लेकिन हर चलाकी, हर अय्यारी, हर मकारी के बाद मज़ीद रुसवाई, जगहसाई जो है इनके खाते में आती थी। अब की बार भी जो है वो अदालत ने इनको हुक्म दिया था कि अपने आप को सरेंडर करो, लेकिन इन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और एक ज़ाती मुआलिज जो वहाँ पर उन्होंने रखा है, पाकिस्तान में उन्होंने डॉक्टर अदनान रखा था, वहाँ पे कोई और अंग्रेज़ डॉक्टर रख लिया अपना ज़ाती मुआलिज। वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है ना एक रिपोर्ट जो है वो भेज देता है
جس کو عدالتوں نے ریجیکٹ کیا اور کل ان کو اشتہاری قرار دے دیا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں نواز شریف صاحب کو ہر قسم کا لقب، ہر قسم کا ٹیگ ان کو مل گیا. عالمی میگزینز کے اندر، اخبارات کے اندر، ملکی میگزین اور اخبارات کے اندر، ملکی اور عالمی ٹی وی چینلز میں چور کا، ڈاکو کا، کفن چور کا، سسیلین مافیا کا، گاڈ فادر مافیا کا ایک ٹیگ اور اشتہار اور لقب رہ گیا تھا، وہ تھا اشتہاری کا. تو اب ان کو الحمدللہ اشتہاری کا لقب بھی مل گیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکستان کا جو قانونی سسٹم ہے، عدالتی سسٹم ہے، اس کے سامنے چلیں سرنڈر کر دیں. اس سے ذرا قطع نظر کیا القابات تھے کیا نہیں تھے، ذرا اب کیس کے اوپر بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جی وفاق کے پاس میاں صاحب کی صحت سے متعلق مستند معلومات نہیں ہے. آپ کے پاس واقعی نہیں ہے مستند معلومات؟ او بھائی اس پہ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے وکلاء کے پاس خود جو ہے وہ کوئی مستند اطلاعات نہیں ہے. ان کے خاندان کے پاس کوئی مستند اطلاعات نہیں ہے. ان کے اپنے پاس مستند اطلاعات نہیں ہے. مستند اطلاعات تو وہی ہے جو آپ کے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. کبھی میک ڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہیں، کبھی پیزا کھا رہے ہیں، کبھی کافی پی رہے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی واک کر رہے ہیں، کبھی کووڈ-19 لندن کا وہ آج سے 3 مہینے پہلے کا ماحول کہ جب لاشیں ہی لاشیں گر رہی تھی کووڈ-19 سے، اور وہ جناب بالکل ماسک پہنے بغیر ڈھڑائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب ان کی صحت طبیعت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ وہ بتانے کو تیار ہے. تو ہمیں یہ رونا روتے ہیں جناب آپ ان وکلاء سے پوچھو جناب آپ کی کیا رپورٹ ہے. ان کے پاس بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. رپورٹیں ہی تو مانگ رہے ہیں، لیکن مستند ہسپتال کے مستند فزیشین اور معالج کی، کہ جو عدالت نے ان کو فیصلے میں کہا تھا، ذاتی معالج نہیں، ذاتی معالج، ذاتی نوکر، ذاتی غلام، ذاتی باورچی، یہ سارے ذاتی ہوتے ہیں. انہوں نے تو اسی کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنا ہوتا ہے جس کے وہ ذاتی ہوتے ہیں. تو عدالت نے ذاتی معالج کا جو ہے وہ نہیں مانگا، انہوں نے وہاں کے اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک فزیشین کہ جس سے وہ ریگولر چیک اپ کرائیں، اس کا جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ مانگی ہے. تو وہ تو ان کے پاس ہے نہیں، وہ تو یہ علاج کروائی کوئی نہیں رہے. یہ تو گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، میک ڈونلڈ کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، علاج نہیں کروا رہے. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس مستند نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مستند دو. جو آپ دیتے ہو وہ 2 نمبر ہوتی ہیں، فیک ہوتی ہیں. اچھا چلیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ سابق صدر اور وزیر اعظم کیسز بھگت رہے ہیں، تو پھر احتساب جو ہے اور حساب ہے وہ سب کو دینا پڑے گا. تو سابق صدر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا. آپ کا اس پہ بس آخر میں کامنٹ لینا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، بلاول زرداری صاحب، چھوٹو زرداری صاحب نے ٹھیک کہا، اور کل بڑی عجیب منطق پیش کی. کل وہ توشہ خانہ ریفرنس میں جناب آصف زرداری صاحب، یوسف گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب پہ فرد جرم لگی اور یہ اشتہاری قرار بھی پائے. تو اس کے اوپر منطق دیکھیں جناب بلاول زرداری صاحب کی، پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں یہ ہمیں 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے، یہ ہمیں NFC ایوارڈ کی جو ہے وہ جناب سزا دی جا رہی ہے. وہ محاورہ ہے نا، سوال گنا جواب چنا، وہ محاورہ ہے نا کہ بندہ مریا کھاریاں تے سوگ وزیر آباد. عجیب منطق ہے. اپنا نام 18ویں ترمیم، اپنا نام جمہوریت، اپنا نام NFC ایوارڈ، اپنا نام پارلیمانی سسٹم رکھ لیا ان سارے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے. جب ان کی کرپشن اور بددیانتی کی دم پہ پاؤں رکھو تو چیختے ہیں جناب جمہوریت خطرے میں، 18ویں ترمیم خطرے میں، پارلیمانی جمہوریت خطرے میں. عجیب تماشا مچایا ہوا اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے. جناب آپ کے والد صاحب کو کرپشن اور بددیانتی کے الزام میں سرکاری خزانے کی سرکاری گاڑیوں کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا سمجھنے کی پاداش میں، چھکو چھک گڈیریا ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں والا جو ہے نا آپ کا سٹائل آف لیونگ اور سٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کے الزام میں آپ کو پکڑا گیا ہے. اور یہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا جو ماحول بنایا ہوا تھا نا آپ نے اپنے دور اقتدار میں، اس کے الزام میں آپ کے پاپا جی کو جناب پکڑا گیا ہے اور اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے. یہ 18ویں ترمیم، یہ NFC ایوارڈ، یہ ٹکٹلیاں نہ کریں. پاکستان کی عوام کو آپ کی ساری کرتوتیں اور ساری چیزوں آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنائیں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے، کافی محاورات ان کے پاس موجود ہیں پنجابی کے، اردو کے. بڑی لغت ہے بھائی، بڑی لغت ہے ان کی. اور میرے خیال میں کسی دن بیٹھ کے فیاض صاحب کو کے جو محاورے ہیں نا یہ مرتب کرنے چاہیے کسی سے. بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے.